چھوٹی سی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اللہ کی جسم گدوانے والوں پر اور والیوں پر۔ ایک فیشن اور چل رہا ہے جسم پر ٹیٹو لگوانا، جسم گندوانا۔ یہ پارلروں میں جا کر اکثر لوگ جسم گندواتے ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہو رہے ہیں، لڑکے زیادہ کر ٹیٹو بنواتے ہیں اپنے ہاتھوں پر، اپنی کمر پر۔ تو ٹیٹو یعنی کہ گندوانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے، گندوانے والوں پر بھی، جو بنا رہے ہیں اور جو بنوا رہے ہیں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، جنس پر، گندوانے والیوں پر اور چہرے پر۔ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ ٹیٹو لگوانے والے، گندوانے والوں پر، والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ان کے چہروں کو دیکھا جائے تو ایک عام انسان دیکھ نہ سکے، کتنی شدید تکلیف ان کو ہوئی ہوگی۔ یہ خاتون دیکھو کس طریقے سے، اس خاتون کا چہرہ دیکھو، اور چہرہ اور بال اس کے سر پر ہے نہیں ہے، کان کتنی گہرائی سے اس نے اپنا کٹوایا ہوا ہے، اور کان کٹا ہوا ہے، کان میں کس طریقے سے اس نے اپنا سائز بنا رکھا ہے، سر کے بال کٹے ہوئے ہیں، ناک میں، اور کس طریقے سے اس کی حالت ہو رہی ہے۔ کچھ مسلمان لڑکے بھی اس میں ملوث ہیں کہ ٹیٹو بنواتے اپنے جسموں پر، تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے جو ٹیٹو بنائے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا دین پسند دین میں اللہ نے ہمیں داخل فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک میرے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو بہتر اللہ کی ذات جاننے والی ہے، وہ عالم الغیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں ان برائیوں سے بچایا، کہ جیسے کہ آج کل کا دور ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اگر ان کو دیکھیں نا دھیان سے، کئی سوشل میڈیا پر ان کے فوٹو ہیں کہ اگر ہم صحیح سے دیکھیں تو ہم سے دیکھے نہیں جائیں گے، اتنی ڈراؤنی ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اس مرد کا چہرہ دیکھو کہ کس طریقے سے اس نے آنکھیں بنا رکھی ہیں، کان کس طریقے سے بنا ہوا ہے چاروں طرف، اور بھی کئی فوٹوز تھے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ایمان والے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور 1400 سال پہلا کا لایا ہوا دین، 1400 سال ہو چکے اللہ کے نبی کو دنیا سے تشریف فرما ہوئے، اور آج وہ حدیثیں آج یہ سچ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جو بھی چیزیں بتائیں وہ ہر ایک سچ ہے، حق ہے۔ پل پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا بڑا فضل اور کرم ہے کہ تو نے نماز سے جوڑا، قرآن سے جوڑا۔ اگر ہمارے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے تو دین کی سب سے بڑی دولت ہے کہ دین اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک بھی سب سے قیمتی خزانہ، سب سے قیمتی دولت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارا دین، ہمارا اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ توفیق دے گی ہمیں ان برے کاموں سے، ہماری نجات دے، ہمیں بچا کے رکھے، ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔